بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے جذبات میں نہیں بلکہ ضمیر کی عدالت میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج ایک سوال، ایک چیخ اور ایک زخم جو پوری امت مسلمہ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جاگ رہے ہو؟ کیا تمہیں فلسطین کی ماؤں کے بین سنائی نہیں دیتے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں پر بھی خاموشی چھا گئی ہے؟ اٹھو اور آواز بنو، فلسطین تمہیں پکار رہا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 75 ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو تمہیں پکار رہے ہیں، تم ان کے لیے جنگ نہیں کرتے ہو؟ اے رب، ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے۔ یہ آیت آج ہم سے یہ سوال کر رہی ہے، اور جواب میں ہماری خاموشی، ہماری بے حسی کا لبادہ ہماری رسوائی کا باعث بن رہا ہے۔ ظلم سہتے رہے، چپ رہے، دیکھتے ہی رہے۔ کس کو الزام دیں؟ اپنے سوا کوئی نہیں۔ پاکستان سے ایک آواز بلند ہوئی تھی سینیٹر مشتاق احمد صاحب، جنہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا، جب ساری عالمی قیادتیں خاموش تھیں، انہوں نے کہا، ہم نہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے ظلم کو۔ آج وہ اسرائیل کی قید میں ہیں۔ ہمیں ان کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی، ہمیں فلسطین کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی۔ The silence of the world is more deafening than the bombs falling on the Gaza۔ فلسطین ہم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ مال، نہ فوج، نہ ساز و سامان۔ وہ صرف مانگتا ہے تمہاری دعا، تمہاری غیرت اور تمہاری آواز۔ وہ بچہ جس کے جسم کا آدھا حصہ ملبے تلے ہے اور وہ پوچھ رہا ہے، کیا میرا خون بے قیمت تھا؟ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی مدد عطا فرما، ان کے قیدیوں کو رہائی دے، ان کے زخمیوں کو صحت عطا فرما۔ اے امت مسلمہ، بس اب بہت ہو چکا۔ اب صرف رونا کافی نہیں ہے، بولنا ضروری ہے۔ پوسٹ لگانا کافی نہیں ہے، موقف اپنانا ضروری ہے۔ دعا کافی نہیں ہے، عملی مدد، اتحاد، بائیکاٹ اور بیداری ضروری ہے۔ فلسطین تمہیں پکار رہا ہے، فلسطین کی آواز بننا ضروری ہے۔ اٹھو اور آواز بنو۔